اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء و خاتم المعصومین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج چند منٹ کے لیے جس موضوع پر آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا وہ ہے نماز تراویح۔ نماز تراویح اس کی رکعت کتنی ہیں، جس طرح کے مختلف ہمارے معاشرے کے اندر باتیں بھی سننے کے لیے ملتی ہیں۔ اب اس پر پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے نماز تراویح کی کتنی رکعت ادا فرمائی، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کا اجماع اس پر کتنی رکعتوں پر ہوتا رہا۔ حدیث شریف کے اندر یہ بات موجود ہے، ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث بات موجود ہے، اس کا صرف آپ حضرات کے سامنے خلاصہ عرض کروں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہمارے ساتھ روزہ رکھتے، آپ نے مہینے میں ہمارے ساتھ بالکل قیام نہ فرمایا، یعنی کہ ابتداء جب نماز تراویح کا اہتمام کیا گیا تو جب یہ ببرکت مہینہ آیا تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے صحابہ کے ساتھ قیام نہ فرمایا بلکہ علیحدہ قیام فرماتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ 7 دن باقی رہ گئے تھے، یعنی کہ رمضان شریف مکمل ہونے میں، ختم ہونے میں 7 دن باقی تھے، تب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ہمارے ساتھ قیام فرمایا، اور پھر 1/3 رات گزر گئی، یہاں تک کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ہمارے ساتھ ہی قیام فرمایا۔ پھر اس کے بعد جب 6 دن باقی رہ گئے تو سرکار نے اس دن ہمارے ساتھ قیام نہ فرمایا۔ پھر جب 5 راتیں باقی رہ گئیں تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ہم کو نماز پڑھائی، یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ ان راتوں کا قیام ہمارے ساتھ زائد فرماتے، یعنی کہ جن راتوں کو آپ نے ہمارے ساتھ قیام نہیں کیا، یعنی کہ یہ مطلب نہیں کہ قیام ہی نہیں کیا، بلکہ سرکار کبھی صحابہ کے ساتھ قیام کرتے تھے یعنی کہ نماز تراویح کی صورت میں، اور کبھی سرکار علیحدہ جدا الگ ہو کر نماز تراویح کے لحاظ سے اہتمام کرتے تھے۔ اور پھر اس کے علاوہ بھی احادیث شریف کا بہت بڑا ذخیرہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات قیام فرمایا کرتے تھے اپنی امت کی بخشش کے لیے۔ اب جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ بات عرض کی تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب امام کے ساتھ نماز پڑھ لو یہاں تک کہ فارغ ہو جاؤ تو تمہاری ساری رات قیام کرنے کا تمہیں اجر و ثواب ملتا رہے گا، یعنی کہ نماز عشاء اگر تم امام کے ساتھ ادا کرتے ہو پھر اس کے بعد تم ساری رات قیام نہیں کر پاتے تو رب ذوالجلال تمہیں ساری رات قیام کرنے کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد جب 4 دن باقی رہ گئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ہمارے ساتھ قیام نہ فرمایا، لیکن جب 3 دن باقی رہ گئے تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اپنے گھر والوں کو، لوگوں کو باقاعدہ جمع فرمایا اور ہمیں نماز پڑھائی، یعنی کہ حدیث شریف کے اندر ظاہری سی بات ہے کہ فرض نماز کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خود ہی تشریف لے آیا کرتے تھے، لیکن یہاں پر جو جمع کرنے کا حکم ہے وہ نماز تراویح کی صورت میں ہے۔ اب یہاں تک کہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اپنے گھر والوں کو، لوگوں کو باقاعدہ جمع فرمایا اور ہمیں نماز پڑھائی، اور اتنی طویل رات تک نماز پڑھائی کہ ہمیں یہ لگنا شروع ہو گیا کہ ابھی سحری کا وقت ختم ہو جائے گا،
یعنی کہ اتنی رات تک سرکار علیہ السلام آپ نے قیام فرمایا، اور پھر اس کے بعد جو بقیہ دن تھے سرکار علیہ السلام آپ نے ان دنوں میں ہمیں نماز نہ پڑھائی۔ اب یہ وہ حدیث پاک ہے کہ جس میں پیارے محبوب علیہ السلام آپ کبھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نماز تراویح کی صورت میں جمع فرمایا، کبھی ان کو پڑھائی اور کبھی نہ پڑھائی۔ اس حدیث شریف کے اندر 3 مرتبہ سرکار علیہ السلام آپ نے باقاعدہ صحابہ کو نماز تراویح پڑھائی، اور 2 مرتبہ سرکار علیہ السلام آپ نے صحابہ کے ساتھ قیام نہ فرمایا۔ تو پھر اس کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ خلیفہ بنے، وقت کے امیر بنے، تو حدیث شریف کے اندر یہ بات موجود ہے، بخاری شریف کے اندر حضرت عبد الرحمن ابن عبد القاری سے آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایک رات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد کو تشریف لے گئے، لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے تھے، اور کچھ لوگ وہ تھے کہ جو جماعت کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا اگر میں ان لوگوں کو ایک قاری پر جمع فرما دوں، ایک قاری پر جمع کر دیتا ہوں تو یہ بہتر ہے الگ الگ نماز پڑھنے سے۔ پھر آپ نے ارادہ کر ہی لیا، یعنی کہ آپ نے تمام جو لوگ تھے اس وقت ان کو فرمایا کہ تم نے الگ الگ نماز نہیں پڑھنی، بلکہ اگر تم نے نماز تراویح پڑھنی ہے تو جماعت کی صورت میں پڑھنی ہے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ نے حضرت ابن ابی قحافہ رضی اللہ عنہ کو امام بنایا اور لوگوں کو ان کے پیچھے جمع کر دیا، اور پھر ساتھ فرمایا کہ پھر میں دوسری رات آپ کے ساتھ آیا۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں حضرت عمر کے ساتھ جب میں دوسری رات آیا تو دیکھتا کیا ہوں کہ لوگ اپنے قاری کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا کہ یہ بہت اچھی بدعت ہے، اور وہ نماز جس سے تم سوئے رہتے ہو اس سے افضل ہے کہ جس کو تم قیام کرتے ہو، یعنی آخر رات کو، اور لوگ اول رات میں پڑھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کو یہ مقام و مرتبہ رب رسول جلال نے عطا فرمایا، اور یہ آپ کی ایجاد کردہ کام ہے کہ نماز تراویح جو تھی یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ نے اس کا باقاعدہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا کہ اس کو جماعت کی صورت میں ادا کیا جائے، کیونکہ الگ الگ نماز پڑھنے سے جماعت کروانا یہ بہتر ہے۔ تو سامنے کرام اس لحاظ سے یہ جو حدیث پاک کے اندر لفظ بدعت کا ذکر کیا، حدیث شریف سے اس بات کو بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ ہر وہ کام جو دین کے اندر نیا ہو لیکن قرآن اور حدیث کے ساتھ نہ ٹکرائے، قرآن اور حدیث کے خلاف نہ ہو، وہ کام اچھا ہوتا ہے۔ ہاں اگر ہر وہ کام جو قرآن یا حدیث کے ساتھ ٹکرائے اور نیا ہو وہ بالکل اچھا کام نہیں۔ اب اس لحاظ سے محدثین فرماتے ہیں کہ بدعت 2 قسم کی ہے ابتدا کے لحاظ سے۔ ابتدا ایک اچھی بدعت یعنی کہ اچھا کام، ایک بری بدعت یعنی کہ برا کام۔ اچھی بدعت کیا ہے؟ اچھی بدعت محدثین اس کے لحاظ سے ذکر فرماتے ہیں کہ جیسے قرآن مجید قرآن رشید کو ایک کتابی شکل کے اندر جمع کیا، اور پھر محدثین نے جو احادیث کو کتاب کے اندر جمع کیا، کتابی شکل دی، یہ اچھا کام تھا۔ اگر اس کو کتابی شکل میں جمع نہ کیا جاتا تو قرآن بھی ہو سکتا تھا ہم سے جاتا رہتا، ہمیں یاد نہ رہتا، ہم تک نہ پہنچتا، اور حدیث کا بھی اتنا بڑا جو ذخیرہ ہے یہ اگر آج ہمارے پاس محفوظ ہے تو کتاب کی وجہ سے ہے، یعنی کہ جو محدثین نے اس کو کتاب کی شکل دی۔ تو سامنے کرام ہر وہ کام جو شریعت کے اندر دین کے اندر نیا ہو لیکن قرآن اور حدیث کے ساتھ نہ ٹکرائے وہ اچھا کام ہوتا ہے، وہ اچھی بدعت ہوتی ہے۔
تو سامنے کرام اس لحاظ سے حدیث شریف کے اندر اور بھی مختلف مقامات پر اس بات کو ذکر کیا گیا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ کا بھی یہی عمل تھا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ نے رمضان شریف میں قاریوں کو بلایا اور ان میں سے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھائے، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ خود وتر پڑھایا کرتے تھے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کا بھی یہی معمول تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ بھی حضرت ابن ابی قحافہ رضی اللہ عنہ کو نماز تراویح پڑھانے کا کہتے اور خود نماز پڑھاتے اور نماز وتر پڑھایا کرتے تھے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ کا بھی یہی معمول تھا کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھاتے، وتر پڑھایا کرتے تھے، اور جو نماز تراویح تھی اس کے لیے کسی اور کو کہا کرتے تھے۔ اور حدیث شریف کے اندر موجود ہے کہ حضرت مولا علی بھی حضرت ابی بن قحافہ رضی اللہ عنہ کو ہی نماز تراویح کے لیے کہا کرتے تھے۔ یعنی کہ یہ بات بالکل جائز ہے کہ نماز پڑھانے والا امام اور ہو اور تراویح پڑھانے والا امام اور ہو، یہ بالکل شریعت کے اندر عمل جائز ہے۔ لیکن اس کی ایک بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جس امام نے نماز عشاء پڑھائی ہے، نماز وتر کی جماعت بھی وہی کرائے گا۔ تو سامنے کرام یہ حدیث شریف کے اندر موجود ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کا بھی یہی معمول تھا کہ صحابہ کے دور کے اندر، یعنی کہ بالخصوص حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ نے اس کام کے لحاظ سے حکم دیا، لوگوں کو 20 تراویح پڑھاتے رہے۔ اور یہ صرف حضرت عمر ہی نہیں بلکہ سرکار خود بھی 20 رکعت ہی نماز تراویح ادا کیا کرتے تھے۔ اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اس بات پر اجماع تھا کہ جو نماز تراویح پڑھنی ہے وہ 20 رکعت ہی پڑھنی ہے۔ اب وہ حضرات جو کہ مختلف اماموں کا ذکر کرتے ہیں، اور بالخصوص حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، ترمذی شریف کے اندر اس بات کو ذکر کیا گیا کہ اکثر اہل علم کا طریقہ وہی ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا طریقہ تھا، جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا طریقہ تھا، اور پھر اس کے علاوہ جتنے بھی دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے ان سے بھی یہی بات ثابت ہے کہ وہ بھی 20 رکعت ہی نماز تراویح ادا کیا کرتے تھے۔ اور پھر یہی قول عظیم محدث سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کا بھی ہے، ابن مبارک امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا بھی یہی عمل ہے۔ اور پھر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ خود ذکر فرماتے ہیں کہ مکہ شریف میں انہوں نے یہی دیکھا کہ لوگ 20 رکعت نماز تراویح پڑھا کرتے تھے، یعنی کہ مکہ شریف میں بھی شروع سے ہی نماز تراویح جو پڑھی جاتی تھی وہ 20 رکعت ہی پڑھی جاتی تھی۔ اور پھر امام بدر الدین علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی اسی بات کو ذکر کیا، اور جمہور علماء کا قول ذکر کیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اکثر فقہاء بھی اسی کے قائل تھے کہ نماز تراویح پڑھنی ہے تو 20 رکعت ہی پڑھی جاتی ہے۔ تو سامنے کرام اس لحاظ سے آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کرتے ہیں کہ جو حدیث غیروں کی طرف سے دلیل کے طور پر ذکر کی جاتی ہے کہ رمضان کے علاوہ رمضان کے اندر حدیث کے اندر یہ بات ذکر ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے 8 رکعت نماز تراویح پڑھی، اور پھر ایک روایت کے اندر 12 رکعت تراویح کا ذکر بھی ہے۔ اب دونوں حدیث آپ حضرات کے سامنے اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ حدیث شریف کے اندر یہ بات موجود ہے، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان
ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام 8 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے، کیونکہ حدیث میں 11 رکعت کا ذکر ہے، جس میں 8 رکعت سرکار تراویح پڑھتے اور 3 رکعت وتر پڑھتے۔ اب حدیث شریف کے اندر یہ بات ہے، اس بات کو ہم تسلیم بھی کرتے ہیں، حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے، لیکن حدیث شریف کے اندر ہی غور و فکر کر لیا جائے تو حدیث شریف میں ہے کہ سرکار رمضان میں اور غیر رمضان میں، رمضان کے اندر بھی سرکار 11 رکعت پڑھا کرتے تھے اور رمضان کے علاوہ بھی سرکار 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، یہ بات بالکل برحق ہے، لیکن اس سے یہ دلیل بنانا کہ سرکار نماز تراویح 8 رکعت پڑھتے تھے اور 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، یہ بات بالکل درست نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے تو رمضان کے اندر بھی 3 رکعت وتر ادا کیے، لیکن غیر اسی حدیث شریف کو دلیل بنا کر ذکر کرتے ہیں کہ سرکار سے 8 رکعت تراویح ثابت ہے، لیکن وہ خود اگر وتر پڑھتے ہیں تو 1 رکعت پڑھتے ہیں، یا تو 3 رکعت پڑھنا شروع کرتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، حدیث شریف کے اندر رمضان کا ذکر ہے، ظاہری سی بات ہے نماز تراویح رمضان کے اندر پڑھی جاتی ہے، لیکن حدیث شریف کے اندر یہ بات بھی ہے کہ سرکار رمضان کے علاوہ بھی نماز اگر پڑھتے تھے تو 8 رکعت پڑھتے تھے اور 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ محدثین فرماتے کہ سرکار جو رمضان کے اندر پڑھتے اور رمضان کے علاوہ جو یہ 11 رکعتیں پڑھتے تھے، اس میں 8 رکعت نماز تہجد پڑھا کرتے تھے اور 3 رکعت سرکار نماز وتر ادا کیا کرتے تھے۔ اس سے ہرگز یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ سرکار نے 8 رکعت نماز تراویح پڑھی ہو، بلکہ سرکار نے جو 8 رکعت پڑھی وہ نماز تہجد تھی۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک اور حدیث شریف بطور دلیل ذکر کی جاتی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ اب اس حدیث شریف کے اندر جو کہ مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے اور موطا امام مالک کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، اور بھی مختلف حدیث کی کتب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ اس میں بھی 8 رکعت نماز تراویح کا ذکر ہے، 3 رکعت وتر کا ذکر ہے۔ اس کا جواب محدثین فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جس میں 8 رکعت نماز تراویح کا ذکر ہے، 3 رکعت نماز وتر کا ذکر ہے، یہ حدیث ذکر کرنے والا جو بنتا ہے یہ اس کا قول اور فعل میں اختلاف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی بیان کردہ روایت یہ مضطرب ہے۔ اس حدیث شریف کے اندر جو راوی ہے اس کا نام محمد بن یوسف ہے، اور یہ ایک جگہ پر موطا امام مالک کے اندر اسی سے روایت ذکر کی گئی جس میں 11 رکعت کا ذکر ہے، جس میں 8 رکعت نماز تراویح 3 رکعت وتر تھے، اور اسی محمد بن یوسف سے عبد الرزاق نے انہی سے محمد بن اسحاق کے طرف سے یہ روایت ذکر کی جس میں 13 رکعت بھی ثابت ہے۔ اور اسی محمد بن یوسف سے ایک اور مقام پر ایک محدث نے اس بات کو ذکر کیا کہ جس میں 21 رکعت نماز تراویح ہے، یعنی کہ بیان کرنے والا بندہ ایک ہے، لیکن اس سے جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ 3 طرح کی ہے۔ بیان کرنے والا محمد بن یوسف ہے، جس سے آگے بات ذکر کی گئی نماز تراویح کی رکعتوں کے لحاظ سے پہلے نمبر پر جو روایت ذکر کی گئی اس کے اندر 11 رکھتے ہیں، دوسرے نمبر پر اسی بندے سے جو روایت ذکر کی گئی اس کے اندر 13 رکعتیں ہیں، اسی بندے سے جو تیسری روایت کی گئی محمد بن یوسف سے وہاں پر 21 رکعتیں نماز تراویح ہیں۔
بیان کرنے والا ایک بندہ، آگے اسی کی بات مختلف قسم کی ہے، تو محدثین فرماتے ہیں کہ یہ بندہ اس کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ بیان کرنے والا ایک ہے لیکن باتیں مختلف کرتا ہے۔ کہیں پر 11 رکھتے اس نے ذکر کی، کہیں پر 13 رکھتے ذکر کی، اور کہیں پر 31 رکھتے ذکر کی۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ جس کے قول و فعل میں اختلاف ہو، لہذا ایسے بندے کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ جس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع ہوا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو نماز تراویح ادا فرماتے رہے، ہم وہی قیامت تک اسی معمولات کے لحاظ سے ہم اسی پر قائم ہیں کہ سرکار نے بھی نماز تراویح ادا کی تو 20 رکعتیں ادا کی۔ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا نماز تراویح کی رکعتوں کے لحاظ سے اجماع ہوا وہ 20 رکعتیں تھی، اور پھر اس کے علاوہ مکہ شریف میں شروع سے ہی 20 رکعتیں ہی ادا کی جاتی رہیں۔ تو سامنے کرام یہ نماز تراویح کے لحاظ سے چند باتیں تھیں۔ دعائے کہ خالق کائنات جل جلالہ ہمیں ایسے کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، اس کا روزے کے ساتھ تعلق نہیں، روزے کا نماز تراویح کے ساتھ تعلق نہیں۔ ہمارے معاشرے میں بات مشہور ہے کہ نماز تراویح نہیں پڑھی تو لہذا روزہ چھوڑ دو، ہرگز ایسا نہ کریں، کیونکہ روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ نماز تراویح جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ دونوں چیزیں جدا ہیں۔ نماز تراویح اگر پڑھتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ حدیث شریف کے اندر بات موجود ہے کہ رمضان شریف کے اندر اگر تم نفل ادا کرو گے رب ذوالجلال فرض کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور نماز تراویح یہ نفلی عبادت ہے، اس کو ادا کیا جائے، یہاں تک کہ سرکار نے فرمایا یہ نفلی عبادت رب ذوالجلال کے قرب کا ذریعہ ہے۔ رب ذوالجلال ایسے بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنا دوست بنا لیتا ہے کہ جو فرض قائم کرنے کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت کرے۔ لہذا دوست احباب کوشش کریں کہ نماز تراویح با جماعت ادا کریں اور 20 رکعتیں ادا کی جائیں، تو اس میں اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ دعا کہ خالق کائنات جل جلالہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔